अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अभी हम आपको एक वीडियो प्ले करेंगे जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक से एक लड़की सवाल करती है कि आप कहते हो कि औरत को पर्दा करना चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए, जबकि ये हिजाब पहनना औरत के लिए कोई इज़्ज़त नहीं है बल्कि ये बेइज़्ज़ती है। वीडियो को पूरी देखें और आप ख़ुद फैसला करें कि हिजाब पहनना लड़की के लिए इज़्ज़त है या बेइज़्ज़ती है। Good afternoon, Dr. Naik. My name's Izzy Westbury. I'm the secretary here at the Oxford Union. I have a very short question to ask. You talk about the hijab being something that serves to protect a woman. Surely it's extremely patronising and degrading to prevent a woman from making that decision for herself. How could you answer that? What's the question, sister? I said, in your speech, you talk about the hijab being something that serves to protect a woman. But how is it not extremely patronising and degrading in not allowing the woman to make that decision herself? Sister posed a very good question, that when I say that hijab is required for a woman, isn't it not degrading for the woman to patronize it? Isn't it degrading? If you read the Quran and Islam has prescribed hijab. That means the woman should be covered. The only part that can be seen are the face and the hands up to the wrist. This is for the modesty. And it is not only mentioned in the Quran, it is also mentioned in the Bible. If you read the Bible in the 1 Timothy, chapter number 2, verse number 9, it says that women should be dressed up with shamefacedness. They should be dressed up with sobriety and should not wear braided hair or gold or pearls. It's further mentioned in the 1 Corinthians, chapter number 11, verse number 5, 6. The woman that does not cover her head, then she dishonors her head. Her head should be shaved off. Anyway, I don't agree with this. I'm just quoting you from the Bible. Same way, if you go to the Vedas, it says that the woman should cover the head. So all the religious scriptures, they talk about the woman covering their head. It is for modesty. It is not to degrade the woman. And if you analyze, there was allegation made against me saying that Dr. Zakir Naik says that if they don't wear hijab, that if you wear Western clothes, there are chances the woman will be raped. It is a misquotation again. What I said, that if women wear revealing clothes, they have more chances of being raped. What I was doing, the same newspaper, Sunday Times, which spoke against me 1 year before, on the March of 9th, 2009, Sunday Times carried an article. In Britain, 1 out of 7 feel that the women who wear sexy revealing clothes, she should be hit. I'm sorry, I don't agree with it. This is the statistics that was given in the Sunday Times on the 9th of March 2009, that in Britain, 1 out of 7 Britishers believe that the women who wear revealing and sexy clothes should be hit. I disagree with this. Furthermore, one more article came in 2005 in the same newspaper, Sunday Times. It said that 26% of the Britishers, they feel that wearing revealing clothes is partially or totally responsible for the rape. So what I say, that the more modestly you are dressed up, you are respected more. So Islam has prescribed the modest hijab for the woman, not to degrade her but to uplift her. I do agree there may be cultural differences. Islam cannot force anyone to adopt it. There are cultural differences. For example, I'll give you an example. That some societies, what they feel, that even looking at a woman is immodest. Some societies feel looking is no problem, but touching a woman is immodest. Some of the societies feel shaking hand is no problem. Some societies feel kissing no problem. Some societies feel doing anything as long as both agree is no problem. Different societies and different cultures have got different rules and regulations. When I went to America, while I was giving a talk, one of the Americans told me, "You Eastern women, you're immodest." I was shocked. So I said, "Why do you call the Eastern woman immodest?" He told me, "You Eastern women, you expose your belly." So in America and Western country, exposing belly is immodesty. In India, exposing belly is not immodesty, wearing shorts is immodesty. So what I've realized, sister, there's different culture, there's different system. Islam cannot force anyone to adopt. It's clearly mentioned in the Quran in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 256, La ikrah fid din, there is no compulsion in religion. But if some women want to adopt the hijab because they feel modest and they feel respected, I feel no other woman should disagree. And when I've been to UK, I've seen hundreds and thousands of women who do cover their hair
and who feel that they are uplifted because of this modesty. Hope that answers the question. خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی۔ دیکھو، اسلام نے جو عورت کے لیے جو حقوق بنائے ہیں اور ان کے لیے جو لباس مقرر کیا ہے، شاید ہی آپ کسی دوسرے مذہب میں ان کو پہچان سکے یا ان کو آپ جان سکے۔ اسلام نے عورت کے لیے جو لباس مقرر کیا وہ اسی طرح لباس ہے کہ عورت کا جو ہے نا صرف چہرہ نظر آئے، ان کے یہ ہاتھ نظر آئے اور ان کے پیر نظر آئے، بس باقی ان کا پورا جسم یہ عورت ہے، اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کسی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ عورت کو جو ہے نا وہ دیکھ لے، یا غیر اجنبی تو دور کی بات، اپنی بھائی بہن بھی عورت کے جو ہے نا صرف ان ہاتھوں کو اور منہ کو اور پاؤں کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے عورت کو جو لباس مقرر کیا یہ بہت ہی پردے والی لباس اور بہت ہی خوبصورت لباس مقرر کیا ہے۔ یہ تو آج کل جو ہم کہتے ہیں کہ جو آج کل بے حیائی عام طور پر ہوئی ہے اور جو رواج عورت کے کپڑوں کو ملا ہے، یہ سب آپ دیکھ لیں تو ان سب کا تعلق غیر ملکی اور یورپی یونین اور اسی طرح جو امریکہ میں جو عورتیں ہیں، یہ ان کی تہذیب یافتہ آج کل یہ ہماری عورتیں جو ہے نا ان کو فالو کر رہی ہے۔ وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو عورت جینز پہنتی ہے اور اس طرح ٹی شرٹ پہنتی ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، آپ بازاروں میں جائیں اور آپ کو جو ماڈرن لڑکیاں ہیں آپ دیکھیں تو وہ ان کا لباس بھی اسی طرح ہوگا۔ اسی طرح اسلام نے پردے کا حکم اسی لیے بھی دیا ہے کہ پردے کے اندر ایک عورت ہے، وہ جیسے بھی خوبصورت ہے، بدصورت ہے، اس کو دیکھ کر کسی کی بھی خواہش وغیرہ نہیں جاگتی ہوگی، نہ ہی کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ عورت کس طرح ہے یا کس طرح نہیں۔ جبکہ جب عورت اس طرح کپڑے پہنے گی کہ اپنے ہر ایک اعضاء کو ظاہر کرے گی، یا ایسے کپڑے پہنے گی جو کہ بہت زیادہ فٹ ہو، جس طرح جینز میں آپ دیکھتے ہیں، شارٹس میں دیکھتے ہیں، تو یہ کل عام دعوت دینا ہوتا ہے باہر کے اجنبیوں کو یا لڑکوں کو یا ایسے درندوں کو، کیونکہ آپ اسی طرح کپڑے پہنتے کیوں ہیں جس سے آپ کی عزت کا خطرہ ہو یا آپ کی عزت کو خطرہ ہو یا آپ کی جان کو خطرہ ہو۔ اگر آپ پردے پر عمل کرے گی، آپ حجاب پہنے گی، تو آپ کو کوئی بھی بری نظر سے یا غلط نظر سے نہیں دیکھے گا، نہ ہی وہ آپ کی کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی سوچے گا۔ تو اسلام نے جو حجاب کا حکم دیا ہے، اس میں سراسر عزت ہے عورت کے لیے۔ اگر آپ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اتنی حیادار تھی کہ ان کا جب وفات ہو رہا تھا تو وفات سے پہلے اپنے لیے خود پانی گرم کیا اور نہا لیا، اور جب وہ وفات ہوئی تو اس نے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں اور میرے جنازہ لے کر جا رہے ہو تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں لے کر جاؤ، تاکہ کسی غیر اجنبی کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔ تو میرے قوم کی بیٹیوں سے یہی سوال ہے اور یہی دعا ہے کہ آپ اگر کسی کو فالو کرنا چاہتی ہے تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فالو کرے، کیونکہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جنت کی عورتوں کی سردار وہ اس لیے بنی گئی کیونکہ اس نے حیا کی، اس نے پردہ کی اور اس نے اپنے بدن کی حفاظت کی، اپنے پردے کی حفاظت کی، اسلام کے اصولوں کو اپنایا، اس لیے وہ جنت کی سردار بنی۔ آپ بھی آسانی سے جنت کے مستحق بن سکتی ہے اگر آپ پردہ کریں اور اپنے آپ کو ماڈرن نہ بتائے بلکہ اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سمجھے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں جب شب معراج میں جہنم کی سیر کی تو مجھے وہاں مردوں سے زیادہ عورتیں ملی۔ کیوں؟ کیونکہ عورتوں میں یہ امراض بہت زیادہ ہے، غیبت بھی زیادہ کرتی ہے، بہتان بھی زیادہ لگاتی ہے اور پردہ بھی کم کرتی ہے۔ تو میرے بہنوں اور میرے دوستوں، سب سے میری یہی دعا ہے، یہی اپیل ہے کہ آپ پردے کو اپنا اصل مقصد بنائیں، تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے یہ بے حیائی اور یہ غلط کام ختم ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔